بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء، شہداء اور صدیقین کی جنت، جنت میں شہید کے مقامات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عدن میں صرف انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین حضرات داخل ہوں گے۔ اس جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی شخص نے نہیں دیکھا اور نہ کسی انسان کے وہم گمان میں بھی ان کا خیال گزرا ہوگا۔ حضرت مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کو ایمان کی پوشاک پہنا دی جاتی ہے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ کے وقت امن میں ہوگا، اس کے تاج کا ایک موتی دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی شادی بہتر بدتر حورین سے کی جائے گی اور اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ان کو اس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صدیق وہ حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر کسی مخبر کی خبر دینے سے ایمان لاتے ہیں، سوائے نور ایمانی کے جس کو وہ اپنے دل میں موجود پاتے ہیں اور کسی دلیل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ ان کے ایمان لانے میں کوئی تردد اور شک نہیں ہوتا۔ صدیق کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ صدیق اور حضرات ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہ السلام کے قریب ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعے دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد اس قسم کی روایت ہے کہ ان کی معرفت علمی مثل دینے کے ہے۔ شہداء کون ہیں؟ اور شہداء وہ حضرات ہیں جو مقصود کو دلائل کے ذریعے جانتے ہیں، مشاہدہ سے نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینے میں قریب سے دیکھ رہا ہو۔ شہید کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام شہادت یعنی مشاہدہ تجلیات باری تعالیٰ سے سرفراز فرمایا اور ان کو اپنے مقربین سے بنایا ہے۔ یہ بساط علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہل حضور میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان اہل علم کو فرشتوں کے ساتھ بساط علم کی بنیاد پر جمع کیا ہے، پس یہ حضرات بارگاہ الہی سے توحید کی حقیقت اور عنایت ازلی کے وارث ہوئے ہیں۔ ان کی شان عجیب اور امر انوکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ شہداء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عام کر کے ذکر کیا ہے۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو جاننے والے ہیں اور اس علم کے بعد ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ اور صدیق نور میں شہید سے زیادہ تمام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا علم سے ہوتا ہے، ایمان سے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ایک گونا ایمان میں صدیق سے کم مرتبہ ہے اور مرتبہ علم میں صدیق سے اوپر ہے، پس یہ رتبہ علم میں بڑھا ہوا ہے اور رتبہ ایمان و تصدیق میں صدیق سے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کی دوسری گھڑی میں جنت عدن کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یہ جنت عدن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا گھر ہے جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے
اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی آیا ہے۔ یہ اس کا مسکن ہے اور اس کے ساتھ انسانوں میں سے کوئی نہیں رہ سکتا سوائے 3 قسم کے حضرات کے، انبیاء علیہ السلام، حضرات صدیقین اور شہداء۔ ایک شہید کا 3 حوروں سے نکاح۔ محمد وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک نامی ایک حبشی تھے، وہ جائز کام کیا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہا کرتے تھے اے مبارک تم نکاح نہیں کرو گے؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ حور سے میرا نکاح کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں شریک ہوئے جس میں دشمن ہم پر حملہ آور ہوا اور اس میں مبارک شہید ہوئے۔ جب ہم ان پر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا سر الگ پڑا تھا اور دھڑ ایک طرف تھا اور وہ پیٹ کے بل گرے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سینہ کے نیچے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کتنی حوروں کے ساتھ تمہارا بیاہ کیا؟ انہوں نے سینہ کے نیچے سے ہاتھ نکال کر 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، یعنی 3 حوروں سے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔